الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدقه نبينا الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا نظر جہاں نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھی زکوٰۃ اچھی باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد کے ایمان میرا کامل ہو نہیں سکتا جو کچھ محبت سے درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ قابل صد احترام محترم معزز سامعین بزرگان دین ان مجالس میں اور عام مجالس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ذکر اذکار اور نسبت کی جو مجالس ہوتی ہیں اس میں توجہ قلب کی طرف ہوتی ہے اور قلب کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑا ہوتا ہے ذاکرین ذکر کرنے والے اللہ کا نام لینے والے ہوتے ہیں اور ذکر کی توفیق اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں جو 5 ٹائم نماز بھی پڑھتا ہے اس کو آگے ترغیب بھی ہوتی ہے یہ ذکر ایسا مرلہ ہے خدا کا نام زبان پر جب آتا ہے تو گویا کہ اس چیز کا اصل اس دل کے اوپر منکشف ہونا شروع ہو جاتا ہے بعض لوگ زبان کی تیزی کو خطابت کہتے ہیں لیکن اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان مجالس کے اوپر جو اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہوتی ہیں ان مجلسوں کے اندر جو بندہ جڑتا چلا جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں آ جاتا ہے فرق کیا ہوتا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ کسی کا پیالہ چھوٹا ہوتا ہے کسی کا بڑا ہوتا ہے کوئی طلب کا پیالہ لے کر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا پیالہ بھر جاتا ہے اور کوئی جھولی لے کر بیٹھا ہے تو اس کی جھولی بھر جاتی ہے کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ
بیٹھا تو ہوتا ہے لیکن کسی وجہ سے بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ بیچارہ برکت سے خالی نہیں ہوتا، لیکن وہ چیز کا ملنا جس چیز کے ملنے کے لیے ہم تمنا کرتے ہیں اس کے لیے طلب شرط ہے. تو اس لیے اللہ ہمیں طلب بھی نصیب فرما دے. اس دن میں پڑھ رہا تھا، ایک کتاب ہے ہماری، تعلیم بھی ہوتی ہے اس کی، تو اس میں ایک بہت پیاری بات آئی. صحابہ کون تھے؟ سبحان اللہ. یکم محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور اسی طرح 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. یہ گردن کب کٹائی جاتی ہے آپ ذرا تصور کر لیں. آپ کو کوئی کہہ دے دنیا کا نفع، تو دنیا کا نفع ایک حد ہے، بس اتنے تک ہوگا. آپ کو کوئی کہہ دے مال کا نفع، تو مال کی بھی ایک حد ہے. لیکن کوئی آپ سے یہ کہے کہ ایسی ہستی، ایسا دین، ایسا رب جس کو نہ دیکھا، آنکھوں نے نظارہ ہی نہیں کیا اور اس پر قربان ہو رہا ہے. کوئی غازی خالد سے پوچھے کہ تو نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ کوئی ممتاز قادری سے پوچھے کہ تو جو اپنی ساری وہ تیری مرات ہیں یا تیری وہ ساری وہ باڈی گارڈ تھا تو اس گورنر کا، اور اس تو نے اپنی موت کو سامنے پھانسی کا پھندا نظر آ رہا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں جو بندہ یہ کام کرتا ہے اس کو اپنی موت نظر نہیں آتی؟ لیکن عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ میں بھی یہ جذبے تھے، اور صحابہ کے تابعدار جو ہوتے ہیں، یہ ختم نبوت والوں، یہ جذبے اللہ تمہیں مبارک فرمائے، یہ اللہ نے آپ کے مقدر میں رکھی ہے. اس لیے ہمارے مرشد جو تھے وہ خالی صوفی نہیں تھے، اپنے اسلام آباد کے ختم نبوت کے امیر بھی تھے اور عاملہ کے بڑے بھی تھے. مدارس کے اندر جہاں بڑے بڑے فیصلے ہوتے تو وہاں پر عاملہ کے رکن بھی تھے. جہاد اور قتال میں روس کے خلاف جہاد لڑنے والا مجاہد بھی تھے، اور اللہ اللہ کی ضربیں لگانے والوں میں ہزاروں نے لاکھوں کی تعداد میں مریدین بھی تھے. یہ ایمان، یہ اللہ میں عطا فرمائے، خالی تسبیح کا نام نہیں ہے، یہ جذبے کا نام ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ وہ تھے جو حضور کے سامنے بیٹھتا تھا. کتاب میں حضرت صوفی اقبال صاحب نے یہ بات لکھی کہ یہ سلسلوں کی ضرورت کب آئی. سلسلہ عالیہ چشتیہ ہے، قادریہ ہے، نقشبندیہ ہے، سروردیہ ہے. پھر انہوں نے تحقیق فرمائی 1000 سال تک امت کی ہدایت کا ذریعہ یہی ہے جو آپ اور ہم کر رہے ہیں. 1000 سال تک صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، یہ دور گزرا. اس کے بعد جتنے ادوار آئے ان ادوار کے اندر اہل اللہ کے پاس جانا ہوتا تھا، ان کی مجالست اختیار کرنا ہوتی تھی، ان کے وظائف کرنا ہوتے تھے، اور تب جا کے وہ لوگ صفات والے بنتے تھے. جنگلوں میں اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، مدارس میں اس وقت تو مدرسے تھے نہیں، ایک استاد صاحب حدیث کا سبق پڑھا رہا ہوتا تھا، وہ خالی عالم نہیں ہوتا تھا، وہ اہل اللہ بھی ہوتے تھے. دارالعلوم دیوبند کے بیتے ہوئے دن آپ کتاب ہے کبھی پڑھو، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے دارالعلوم کا کہ جو گھنٹہ بجانے سے والے سے لے کر صدر مدرس تک سب اہل اللہ تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی عالم ہو، علماء ہو، اور وہ نہیں، علماء تو لازم جب تک دل کی اصلاح نہیں ہو جاتی. پیارو اس کی مثال کیا ہے؟ ہمارے حضرت ہمیں فرمایا کرتے تھے، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے بھر دے، فرمایا کہ بہت بڑی ٹنکی ہو پانی کی، لیکن اس کی وہ ٹوٹی میں گند آیا ہو، تو بتاؤ پانی ملے گا؟ نہیں ملے گا. اور پھر فرمایا جتنا اس کا بور بڑا ہوگا اور اس کا کنیکشن باہر زیادہ ہوگا اتنا پریشر سے پانی آئے گا. فرمایا یہی وجہ علم بہت بڑا ہو
دل کی اصلاح نہ ہو، اس کی مثال ٹوٹی کی طرح ہے۔ وہ سبز رنگ کا وہ گندا اس کی جالی کے آگے جب پھنس جاتا ہے، پانی چاہے جتنا ہی میٹھا کیوں نہ ہو، پانی نہیں ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے یہاں اس جگہ کو صاف نہیں کیا۔ ہم جتنا بھی دین کے کام کر رہے ہیں، جب تک اپنے قلوب کی اصلاح نہیں ہوگی، ادھر ہم دین کا کام کریں، ادھر بد نظری بھی ہو رہی ہے، ادھر غیبت بھی ہم کر رہے ہیں، ادھر خود پسندی خود نمائی بھی۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کے بارے میں آتا ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس غالباً تشریف لے گئے، حضرت میری اصلاح فرما دیجئے، اللہ نے حسن بھی بہت دیا تھا، اللہ نے خطابت کا فن بھی عطا فرمایا تھا، چھوٹی عمر میں دارالعلوم کے محتمم بھی بن گئے، یعنی وہ پختگی عمر سے پہلے ابھی داڑھی کے بال کالے تھے، حضرت قاری محمد طیب صاحب محتمم بن گئے۔ ساری باتیں ہونے کے باوجود اللہ نے علم بھی دیا تھا، ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اندر کوئی ایسی بیماری آ جائے جس کی وجہ سے میں نے اتنا پڑھا اتنا کام کیا سب ڈھیر نہ ہو جائے۔ چلے گئے تھانوی کے پاس، وہاں گئے، حضرت میں آیا ہوں، اب ان کو کیا ضرورت ہے اصلاح کی؟ علم والے لوگ، تقوی والے لوگ، لیکن کیا اپنے دل کی اصلاح کے لیے کس کے پاس گئے؟ تھانوی رحمت، اور تھانوی رحمت اللہ علیہ بھی ذرا مزاج کے تھوڑے سخت تھے، اور آتے ہی کہا آپ ایسا کیجئے، آپ بڑے آدمی ہو، بڑا کام نہ کرو، آپ یہ جو ساتھی آئے نا خانقاہ میں ان کے جوتے سیدھے کیا کرو۔ یہ اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے پیارو، اس نظر کے پیچھے لگ جاؤ۔ یہ اللہ والے یہ بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، جب ان سے کیا کہتے ہیں نا، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے واش ہو گئی، دل کی حالت ہو گئی۔ خواجہ مجذوب فرما، اللہ سے جب یاری لگ جاتی ہے تو یہ یاری لگتی کب ہے؟ تب لگتی ہے جب دل میں اللہ کی محبت آنا شروع ہو جائے اور دل باغ باغ ہو جائے۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قاری محمد صاحب خود لکھتے ہیں کہ جب میں جاتا تھا اس میں کہ میں کام تو آیا ہوں اصلاح کے لیے، اب اصلاح تو کرنی ہے، جوتے سیدھے کرتا تھا تو کیا ہوتا تھا، نئے نئے جوتے سیدھے کرتا، پرانے چھوڑ دیتا تھا۔ حضرت کی نظر تھی، دیکھو اللہ والوں کی، فرمایا آئے جیسے سمجھ گئے فوراً خود اٹھا کہ ان کو بھی سیدھا کیا جاتا ہے، جو پرانے نہیں ہیں ان کو بھی سیدھا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے اپنے حضرت کی بات یاد آ گئی۔ ہم ایک مرتبہ سفر پر ان کے ہاں پہنچے، اسباق شروع تھے، ذکر سیکھ رہے تھے۔ اللہ والوں کی نگاہ بڑی عمیق ہوتی ہے، اسی وقت جو بھی بندہ خانقاہ میں آتا تھا ایک بندے کی ڈیوٹی لگ جاتی، اس کے کول فیل، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس پہ نظر رکھو۔ وہ بندہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ بدلہ سے پیچھے لگا ہوا تھا، او ہوا کیا؟ تو میرے ساتھ طلباء تھے، ہم صدیق اکبر مسجد درود شریف پڑھوا رہے ہیں لگے ہوئے ہیں، تو ہمارے طلباء پگڑیاں باندھتے تھے، اللہ ان کو ابھی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ جو طالب علم جاتا تھا، حضرت کے مسجد صدیق اکبر میں آئینہ لگا ہوا شیشہ، جو جاتا سیدھا پگڑی کو یوں کرتا، پھر مجھے یاد ہے۔ تو حضرت نے مجھے کہا کہ بھائی پگڑی اس لیے باندھی جاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ شیشے کے آگے باندھی جائے، اس کو یہ ٹھیک کرو یا نہ ہو، ان کو کہو عادت بناؤ۔ میں بڑی خوشی ہوئی، دیکھو اللہ والا۔ پھر مجھے کہا آپ کا یہ پانچا بار بار نیچے کیوں جا رہا ہے؟ یہ میں فخر سے اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ والوں نے اس چیز کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ میں نے کہا حضرت تھوڑا مسئلہ ہے، اس نے کہا نہیں، شروع سے سلوار چھوٹی سلواؤ تاکہ یہ گرے ہی نہ، بعد میں گڑبڑ نہ ہو۔ یہ اللہ والوں کی نگاہ ہو۔ یہ اس وقت کی بات آج سے 14 سال پہلے کئی، آج وہ قبر میں پہنچ گئے، آج آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو حضرت قاری محمد طیب صاحب کی نگرانی جب ہوئی اور یہ چیزیں جب ملی، اللہ کی ضربیں بھی ہوئی، توجہ بھی ہوئی، پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو پیارو یہ بہت ضروری ہے، عشق محمد، ختم نبوت، شان صحابہ،
یا اس کے علاوہ جہاد، قتال فی سبیل اللہ، جس شعبے میں جاؤ گے اس شعبے میں سب سے بڑا کام قلب کی اصلاح ہے، نیت کو درست کرنا ہے۔ ایک آدمی جہاد کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے 3 بندے آئیں گے اور ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ بیچارے پھنس جائیں گے۔ ایک سخی آئے گا، کس لیے تو نے مال لوٹایا؟ اللہ کوئی مصرف ہے؟ نہیں تو جھوٹ بولتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں حدیث شریف کے تشریح میں کہ چونکہ اصلاح نہیں ہوئی تھی، دل میں مادہ تھا لوگوں کو دکھانے کا، تو اتنا بڑا عمل کیا کہ شہید ہو گیا۔ شہادت کے بعد بھی کوئی بات ہوتی ہے، گردن کٹا دی، لیکن کیا کہا؟ تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، اب جاؤ اس کو اندر میں جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اب بتاؤ، عالم واعظ ان کے بارے میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم بڑے خطرے میں ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ وہ نگاہ ہوتی ہے، اللہ رب العالمین دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کے اوپر نگاہ رکھتا ہے۔ یہ بندہ کس کے لیے بات کر رہا ہے؟ جب ہم واعظ لوگ بیان کرتے ہیں یا آپ لوگ، آپ کے اخلاص میں تو کوئی شک نہیں، آپ تو سننے والے، ہم خطرے میں، اس لیے اللہ والے اس وقت تک بیان کی اجازت نہیں دیتے تھے، اس لیے مشائخ زیادہ لمبے بیان نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں تو وہ امت کے عیبوں پر نظر ہوتی ہے، یہ خرابی ختم ہو، یہ خرابی ختم ہو۔ دوسرا وہ واعظ بلایا جائے گا، کس لیے واعظ؟ اللہ تیری رضا کے لیے۔ نہ تو لوگوں کے لیے کرتا تھا، جا لوگوں سے بدلہ لے، جاؤ اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اب بتائیں یہ کیا رشتے ہیں؟ یہ وہ رشتے ہیں جس کے ذریعے اللہ کا تعلق ملنا تھا، واسطے تھے، لیکن اللہ کا تعلق نہیں ملا۔ اس لیے پیارو، آج جمعے کی رات ہے، ہمارے حضرت کثرت سے درود شریف کی ترغیب دیا کرتے تھے، آپ اس کو پھیلاؤ جتنا ہو سکے، اپنا معمول بناؤ۔ پھر ہم نے حضرت سے مدینہ شریف میں یہ بات پوچھی تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ درود شریف جو آپ زیادہ پڑھواتے اس کی حکمت کیا ہے؟ کہ بھئی اور تو ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ میں نے حضرت شیخ سے سنا، مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، فرمایا درود شریف پڑھتے جاؤ، خوش کون ہوں گے درود پڑھنے سے؟ جناب محمد گنبد خضرا کے مکین خوش ہوں گے، اور جب وہ خوش ہو گئے تو فرمایا کھوٹا بھی کھڑا ہو جائے گا۔ پھر کھوٹے عمل بھی خدا تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اگر اللہ حساب پہ آ گیا تو پھر اگر وہ سہارا نہ ملا تو پھر کون سا سہارا ہمارے پاس ہوگا؟ کسی نے خواب میں ہمارے حضرت کی زیارت ہوئی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا الحمدللہ درود شریف کی برکت سے صاحب درود نے استقبال فرمایا، درود شریف کی برکت سے صاحب درود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارا ایک ساتھی ہے قریبی، مجھے ایک دن کہنے لگا کان میں کہ آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، تیسرے دن جب میں رات کو سویا خواب میں حضرت کی زیارت ہوئی تو حضرت بیان کر رہے تھے، اچانک بیان روک دیا۔ میں نے کہا حضرت کیوں روکا؟ تو فرمایا کہ صحابہ تشریف لے آئے ہیں، ان کے سامنے بیان کرنا بے ادبی ہے، اب یہ سارا مجمع جنازے میں صحابہ کا آ چکا ہے تو اس لیے میں بیان نہیں کر سکتا۔ خود میں نے دیکھا بارش کے قطرے ہیں، او تیز تیز، کہنے والے نے کہا یہ بارش نہیں ہے، یہ اللہ کے فرشتہ ایک ایک قطرے کے ساتھ جنازے میں شرکت کے لیے اللہ کے محبوب کے لیے اتر رہا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ محبت درود ہے، تو اس کا بھی ساتھی اہتمام فرمایا کریں۔ اور دوسری بات جو آخری میں عرض کرتا ہوں پھر ذکر کرتے ہیں، یکم محرم الحرام جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین کا جو نقطہ میں بیان کر رہا تھا، آخر میں وہ بیان کرتا جاؤں، وہ یہ تھا کہ صحابہ جو حضور کی مجلس میں آتے تھے اور فرمایا جیسے ہی کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ساری نسبتیں منتقل ہو جاتی تھی۔ یہ جتنی صفات ہیں، ایک نظر حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھنے سے پاور سٹیشن کی اتنی طاقت ہوتی تھی الحمدللہ کہ سارے صحابہ چمک جاتے تھے۔ جو کام ہم مجاہدات سے کر رہے ہیں، صحابہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، یہی وجہ تھی وہ رنگے ہوئے تھے۔ اور آج اگر ہم اس چیز کی فکر نہ کریں گے تو پھر یہ ہوگا پیارو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اسی سلسلے میں الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے، ہم پہلے یاد ہے جب ہم یہاں سے گزرا کرتے تھے تو کچھ عرصہ ایسا ہوتا رہا جب مولانا صاحب کی آمد سے پہلے یہ جگہ ویران ہوتی تھی، اور اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے۔ میں طلباء سے بھی یہ کہتا ہوں، ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو ہمت کر لیتا ہے، پتہ نہیں کتنوں کو زندگیاں بدل جاتی ہیں۔
اب اگر ہم نے جو ذکر اللہ کی حضرت نے اللہ اللہ سکھا دیا، ہاں بھئی یہ کرو میں نہیں رہوں گا، پھر بعد میں یہ کام جاری رکھنا ہے، یہ تمہارے ذمہ ہے۔ آج ہم اپنے حضرت سے وعدہ نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو امانت حضرت نے ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، یہ امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے، اس کو گلی گلی کوچے کوچے آپ سب کا ذمہ ہے، اور یہ اللہ والوں سے عہد ہے، انہوں نے تمہارے چہروں پر سبز گنبد کے کپڑا پھیرا تھا۔ وہ یہاں اسی مدرسے میں مجھے یاد ہے کہ رات کو جب میں پہنچا، آپ کے مدرسے کا پروگرام ہوا، مجھے ساتھیوں نے کہا کہ مت جانا، خفا ہیں بہت کیونکہ تھکے ہوئے ہیں اور ان کو تم لوگوں نے تھکایا ہے، اور میرے ذمہ تھا سارے پروگرام، میں نے قاری خرم صاحب سے کہا بس میں نے لکھ دیا ہے، نور الہدا کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ، اب یہ ہے کہ جو میرے ساتھ ہوگی وہ دیکھا جائے گا، لیکن ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت کو کوئی ڈر کے مارے بتاتا نہیں تھا، وہ ٹانگ سے، کسی کو جرت نہیں تھی، کہاں جانا ہے کدھر جانا ہے یہ پوچھتے رہتے تھے۔ قاری عرفان صاحب کو میں نے کہا، پھر ادھر فون کیا، آخر میں بہت نزدیک آ گئے تو پھر جا کے بتایا، حضرت نے کہا مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ میں نے پروگرام، مجھے یہ ہے کہ وہ لوگ کیا کہیں گے، آپ کی فکر۔ میرے خیال میں یہاں بھی انہوں نے یہی بات فرمائی، آپ لوگ میرے انتظار میں کھڑے ہوئے ہو، آپ کیا تصور کرو گے کہ یہ اتنا بڑا آدمی ہے جو ہمیں اتنا انتظار کروا رہا ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ بات اللہ والوں کو پریشان کر رہی تھی۔ جب میں رات کو گیا، مجھے ساتھیوں نے کہا آپ اندر جائیں گے حضرت، میں نے کہا کچھ نہیں ہے، الحمدللہ زندگی کے 25 سال اس بندے کے ساتھ گزارے ہیں، خدا مدد کرے گا۔ میں سر والا تیل نہیں ہوتا، ہمارے بھائی احسان کے گھر سے میں نے اٹھایا، اندر گیا، جیسے گیا اکیلے بیٹھے تھے، ایک اور بندہ بھی تھا، کہا ہاں اب خوش ہو، میں بیمار پڑا ہوں۔ میں نے کہا حضرت وہ اصل میں نا ساتھی بیچارے مخلص تھے اور انہوں نے وہ ترتیب بنائی کہ مجھے تو بتاؤ نا، اللہ کے بندو مجھے تو آپ نہیں بتاتے ہو۔ میں نے کہا حضرت یہ کسی کی نہیں ہے، غلطی میری ہے، بس جب یہ کہہ دیا بس پھر فوراً اللہ والے کوئی اندر بغض نہیں رکھتے، اللہ والے اندر نہیں رکھتے یہ باتیں۔ فوراً میں نے وہ تیل اٹھایا اور وہ پاؤں کی تلیوں پہ لگانا شروع کر دیا۔ جب باتیں ہوتی رہی آخر میں کہے اچھا کیا ہے، چلو کسی کا فائدہ تو ہو گیا، تھکاوٹ تو ختم ہو جائے گی، رات ابھی سوؤں گا، صبح تھکاوٹ، لیکن کتنوں کا فائدہ ہو گیا، کتنے لوگ اللہ اللہ کریں گے، اس کا مجھے بھی اجر ہوگا۔ یہ بات پھر حوصلہ افزائی کے لیے مجھے کہی۔ ہاں یہ چیزیں ہمیں بزرگوں سے ملی ہیں۔ رات کے تقریباً 3 بجے طبیعت خراب ہو گئی، وہ ڈاکٹر صاحب کو بلایا، ڈاکٹر روشن صاحب کو بلایا، آ جاؤ، فون گئی، ڈاکٹر صاحب بیچارے کو پتہ نہ چلا، وہ جوتی بھی صحیح نہیں پہنی، بھاگتا بھاگتا آیا، حضرت کا مرید ہے ہزاروی صاحب کا، وہ بھی تو جیسے وہ آیا اور اس نے وہ لگایا کہ حضرت یہ ہے وہ ہے، باقی طبیعت تو ٹھیک ہے، درد ہے جسم۔ حضرت نے کہا تو نے اپنا کام کر لیا؟ جی کر لیا۔ یہ بتا مرید کس کا ہے تو؟ کہ حضرت آپ کا مرید ذکر کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں ذکر سیکھا تو نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ میرا کہا کہ ان سے نہیں سیکھا ابھی تک؟ جی نہیں سیکھا۔ جی اچھا بیٹھ، پہلے میں تمہیں ذکر سکھاؤں گا۔ خود بیمار ہیں، رات کے 3 بجے اور اس کو لا الہ الا اللہ اس کو سکھا رہے ہیں، وہ ذکر۔ پھر اس کو کہا 40 دن بعد پھر میرے پاس پنڈی آ جانا ہے، ان سے سیکھ لینا۔ وہ میرے 40 دن ابھی پورے نہیں، وہ میرے پاس آ گیا، مجھے اگلا ذکر دو۔ میں نے کہا ضابطے کا ذکر 6 مہینے بعد ہوتا ہے، آپ کو میں کیسے 40 دن بعد سکھاؤں؟ یہ تو 6 مہینے۔ کہا نہیں حضرت نے کہا تھا، جب حضرت کا نام لیا پھر میں نے سکھا دیا۔ میں نے کہا بڑوں یقین مانے، جب وہ چلے گئے تو مجھے ایک ساتھی کہہ رہا تھا وہاں، یہ بڑوں کی باتیں بتا رہا ہوں، کہنے لگے او بھائی میں نے ڈاکٹر کو بھی اللہ اللہ میں لگا دیا، یہ آیا تھا میرا علاج کرنے اور ہم نے اس کا علاج۔ ابھی وہ میں صبح میرے پاس جب ذکر کے لیے آتا ہے 12 تسبیحوں ذکر کر رہا ہوتا ہے، اب حضرت قبر میں اور یہ ہماری پینشن کھلی ہوئی ہے، تو اس لیے پیارو اس کی محبت بھی ہو، اللہ کے نام کی اور جذبہ بھی ہو۔ جہاں جہاں ہلکے لگ رہے ہیں، یہ ساتھی جو یہاں کے ساتھی ہیں، یہ ساتھ بھائی آپ کا نگران ہے اس علاقے کا، ان کے ساتھ رابطہ قائم رکھا کریں اور یہ میسج پہنچاتے ہیں۔ آپ جہاں آسانی ہو، اسباق کے اوقات کے علاوہ جب بھی فرصت ہو، سٹی میں پروگرام ہے، 15 جگہوں پہ ہلکے لگتے ہیں اللہ اللہ کے۔ یہ ساتھی کو ہمت سے آیا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے ساتھی آئے ہوئے ہیں، دور دور سے آئے ہوئے ہیں، تو ان حضرات نے جب آنا ہوتا ہے ان کو فائدہ ہوتا تو آپ کو نہیں ہوگا، آپ کو بھی ہوگا، تو اس لیے ضرور جڑا کریں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ ابھی ذکر کا حلقہ اور حضرت کوئی آ جائیں ساتھ بھی، ذکر کا حلقہ شروع ہوتا ہے، اب آپ ذکر بھی کر لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ لنگر بھی ہوگا، اس میں ضرور تشریف فرماؤ۔
اچھا یہ ساتھی رسالہ حضرت کا آیا ہوا ہے، تقریباً 10 رسالے میرے پاس پڑے ہیں میرے خیال میں، باقی تو ختم ہو چکے ہیں۔ تو ساتھی جو ہے نا وہ ضرور لے کے جایا کریں، یہ اپنے بزرگوں کے ساتھ وفا ہوتی ہے جو ہمارے حضرات نے محنتیں کی ہیں، اور انہوں نے یہ رسالہ جب آتا ہے تو ضرور یہ یہاں کے ساتھی حضرت قاری خرم صاحب کو میں دیا کرتا ہوں، تقریباً 10 رسالے ہوتے ہیں غالباً، تو آپ حضرات ضرور یہ لیا کریں، اور بھی ہم منگوائیں گے تو انشاءاللہ اس کی ترتیب بنا لیں۔ اللہ سورۃ فاتحہ ایک دفعہ اور سورۃ اخلاص آپ حضرات 3 دفعہ پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ پانی کا ایک گلاس پیا درود تمہیں جینا کے کارڈ بھی جن ساتھیوں کے پاس نہ ہو ذکر کے بعد مانگیں گے وہ بھی آپ حضرات لے لیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ الحمدللہ